جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ یہ جو میرے سامنے میپ ہے، یہ بہاولپور کا میپ ہے، اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ اسٹیٹ آف بہاولپور کا میپ ہے۔ یعنی کہ آج کا جو بہاولپور ہے یہ پہلے ایک اسٹیٹ ہوا کرتی تھی، بہت بڑی اسٹیٹ، جس کا اپنا نظامت تھا، اپنا سکہ تھا، اپنا کلچر تھا، سب کچھ۔ یہ دیکھیں، اور اس میں یہ 1908 کا میپ ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو چولستان ڈیزرٹ ہے وہاں پہ کہاں کہاں پہ جو پوائنٹڈ کوآرڈینیٹس کی مدد سے یہ بتایا گیا ہے کہ کہاں کہاں پہ کون کون سی سائٹس ہیں، اسپیشلی وہاں پہ موجود فورٹس، جیسے کہ اسلام گڑھ فورٹ، دراوڑ فورٹ، موج گڑھ فورٹ، رکن پور فورٹ۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے فورٹس جو وہاں پہ موجود تھے، اور یہ جو منچن آباد کا علاقہ ہے یہ بھی اسی اسٹیٹ میں آتا تھا، اور یہ اسمال انڈسٹریز، یہ ساری منچن آباد میں اس دور میں آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام بہت زیادہ ہوتا تھا ایٹ دا ٹائم آف بہاولپور اسٹیٹس، جب یہاں پہ الصادق 5 جو تھے گورن کرتے تھے۔ تو یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹڈ کوآرڈینیٹس کی مدد سے اس کو بنایا گیا تھا، لیکن یہ سارا مینولی ڈیزائن ہوا تھا، اور بہت اچھا میپ ڈیزائن ہوا تھا، جس کی مدد سے آج بھی جو وہ سائٹ ہے، اگر ہم اس کے کوآرڈینیٹ لے کر آئیں تو وہ سائٹ وہیں پہ پوائنٹڈ ہوتی ہے جہاں پہ اس کو یہ یہاں پہ پوائنٹ کیا گیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا نارتھ ساؤدرن پارٹ ہے جی، اور اس پہ آپ دیکھیں ساری چیزوں کو کس طرح اچھے طریقے سے، جو ڈیزرٹ ہے، جو ریورز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ندیاں نالے ہیں، جو سڑکیں ہیں، یہ ساری چیزیں یہاں پہ پوائنٹڈ ہیں۔ اور اس کے ساتھ جیسلمیر اور انڈیا کا علاقہ جو ہے وہ بھی پوائنٹڈ ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں یہ فورٹس ہیں جہاں سارے، نواں کوٹ، بھاگلا، متھرا، خیر گڑھ فورٹ، خان گڑھ فورٹ، رکن پور فورٹ، دراوڑ فورٹ، فورٹ بارہ، موج گڑھ، دین گڑھ، اسلام گڑھ، جام گڑھ، میر گڑھ، یہ سارے جو فورٹس ہیں یہ چولستان ڈیزرٹ کے اندر ہی پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سن کے حیران ہوگے، یہ دیکھیں، یہ آج سے کچھ سال پہلے کا بہاولپور نے بہت پروگرس کیا پچھلے 7-8 سال کے اندر اندر۔ یہ 2014 کا یہ ریلوے اسٹیشن ہے، اور اگر اب آپ ریلوے اسٹیشن کو دیکھیں سو یو وڈ بی سرپرائزڈ کہ کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے، اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آئے گی۔ یہ 2012-13 یہ تب کا میپ ہے۔ اس کے بعد، اور یہ دیکھیں یہ کلچر، یہ آپ کو کلچر کہیں بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، اس طرح کا ملتا جلتا کلچر آپ کو بھارت میں جیسلمیر اور بیکانیر کی اسٹیٹس جو ہیں، راجستھان، وہاں پہ آپ کو اس طرح کا کلچر ملے گا کہ جو خواتین ہیں، وہاں کی جو خواتین ہیں انہوں نے کس طرح اپنی لائف جو ہے وہ جیتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ گھڑے دیکھیں، یہ جو چیز آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے دراوڑ فورٹ کا اپر پورشن۔ یہاں پہ جب میں گیا تو مجھے ایک چیز کی ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ جو فورٹ ہے یہ جینونلی واچ ٹاور کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، اور یہ دراوڑ فورٹ کے آس پاس
کا کلچر. وہاں پہ بہت سے ٹرائبز ہیں. جب کبھی بھی آپ اسٹیٹ آف بہاولپور میں جائیں سو یو وڈ بی سرپرائز ٹو سی کتنا عمیق اور کتنا رچ کلچر ہے. یہ دیکھیں لوگوں کا رہن سہن, لوگوں کی بود و باش, لوگوں کا آرکیٹیکچر, لوگوں کا کزینز وے آف لیونگ انٹائرلی ڈفرنٹ دین دا ماڈرن ایرا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات وہ یہ کہ یہ یونیک کلچر جو ہے آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. یو کین ناٹ ایون آبزرو ریسٹ آف دا پارٹ ان دا ورلڈ. یہ دیکھیں یہ نواب اپنے انگلش ٹیوٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں ان کا جو رہن سہن, ان کا کلچرل جو فنومنا تھا وہ بہت ہی امیزنگ تھا. یہ دیکھیں یہ ایک ریسیپٹ ہے جی بہاولپور اسٹیٹ کی. اس دور میں اس طرح کی ریسیپٹ ہوتی تھی, ریسیٹ جسے آپ رسید بولتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس کے اندر ہر ایک چیز کا ایک لاجک ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو فلاورز ہیں اس کا بھی ایک لاجک ہے. یہ دیراور فورٹ ہے. اچھا دیراور فورٹ جو ہے یہ اگر میں کہوں کہ چولستان ڈیزرٹ میں, یعنی کہ اسٹیٹ آف بہاولپور میں چولستان ڈیزرٹ میں یہ جو دیراور فورٹ ہے نا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے امریکہ میں نیو یارک ہے یا لاہور میں مینار پاکستان ہے. اس کی اہمیت اس طرح کی ہے. اس کی ہسٹری, اس کا آرکیٹیکچر, بلیو می اور ناٹ, اپنے اندر بہت سی تاریخ کے پنے چھپائے ہوئے ہیں. اور اس کے جو 42 بیسٹنز ہیں, یہ میرے سامنے بیسٹنز ہیں اس کے بہت زیادہ نا, ان کے اندر میرلنز, اس کے اندر فلورل پیٹرن, جیومیٹریکل پیٹرن اور چھوٹی جو اینٹ کا استعمال اور اس کی بیوٹی اور اس کی سیمیٹری, آپ بلیو کریں اگر میں کہوں کہ اٹس ون آف دا موسٹ بیوٹیفل فورٹس ان دا ورلڈ تو یہ بے جا نہ ہوگا. جب کبھی بھی آپ بہاولپور میں جائیں تو آپ یہ چیز دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے. اور یہ جو فورٹ تھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملٹائی پرپز کے لیے استعمال ہوتا تھا, لیکن میرے نزدیک ملٹائی پرپز کے ساتھ جو سب سے جو بیسک اس کی یوزز تھا وہ یہ تھا, اس کو واچ ٹاور کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. اور رائے بھاٹیا نے اس کو بنوایا, وہ ایک بہت بڑا ٹرائبل چیف تھا. اور یہاں پہ جو سوداگر ہوتے تھے ان کو ڈاکو جو ہوتے تھے لوٹ لیتے تھے اس دور میں, تو ان کو واچ کرنے کے لیے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, شاید آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہاں سے تجارت ہوتی تھی عراق, ایران اور یہ سارے علاقے, یہ ایک روٹ تھا. اور یہاں پہ بہت سے لوگ آ کے پناہ بھی لیتے تھے, جو مذہبی لوگ تھے وہ یہاں پہ آ کے رہتے تھے, ان کو ویلکم کیا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ جو اساتذہ کرام تھے وہ بھی یہاں پہ آتے تھے. تو یہ جو فورٹ ہے یہ ملٹائی پرپز کے لیے استعمال ہوتا تھا, لیکن جو سب سے بڑی بات تھی اس فورٹ کی, جو سب سے بڑا پرپز تھا وہ تھا ایز اے واچ ٹاور اس کو استعمال کیا جاتا تھا اس دور میں. اور یہ جو دیراور فورٹ ہے اس کی بہت سی کہانیاں ہیں. اس کو نوابوں سے چھینا بھی گیا, پھر یہ نوابوں کے قبضے میں آیا. تو یہ بہاول جو ورڈ ہے بہاولپور, یہ ماسک ہے جی. یہ دیکھیں یہ دیراور فورٹ کے بالکل ساتھ ایک ماسک ہے جو کہ موتی ماسک جیسی ہے بالکل. اور یہ مغل آرکیٹیکچر میں اس کا ایک بہت اہم کردار تھا. اس طرح کے مسجدوں کا وائٹ ماربل استعمال ہوتا تھا. اور دور سے اگر اس کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے تاج محل آگرہ کے ساتھ جو دو مسلے بنے ہوئے ہیں, مسجدیں چھوٹی چھوٹی, اس بالکل ویسی ہے. یہاں پہ بھی وائٹ ماربل کا استعمال ہے
اور یہ مغل آرکیٹیکچر جیسا یہ بالکل ٹچ ہے. تو یہ باسٹنز ہیں جی. تو آئی ڈو ریکمینڈ یو کہ وین ایور یو ہیو چانس ٹو ٹریول ٹو بہاولپور تو یہ چیزیں آپ ضرور دیکھیں. آپ یقین جانیں آپ کو بہت مزہ آئے گا, آپ کو لطف آئے گا, اور آپ اچھے طریقے سے وہاں پہ سیر بھی کر پائیں گے. یہ جی یہ رائل گریو یارڈ ہے بہاولپور کا. اس کو بولتے ہیں جی رائل گریو یارڈ. یہاں پہ جتنے بھی نواب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں وہ سارے یہاں پہ مدفن ہیں, اور ساتھ ساتھ ان میں سے ان کی جو بیویاں تھیں وہ بھی, ان کے بھی مقبرے یہاں پہ ہیں. اس کا آرکیٹیکچر بھی بہت خوبصورت ہے, یقین جانیں بہت خوبصورت ہے, دل کو لبھانے والی چیز ہے. تو اس کے اندر جو ان کے سنوٹفس ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں, بہت پیارے ہیں, اور یہ صوفی آرکیٹیکچر کے ساتھ بالکل ملتا جلتا ہے, چونکہ اس طرح کے مزارات آپ کو شریف میں ملیں گے. بی بی جوندی سینٹرل آرکیٹیکچر, جو سینٹرل ایشین آرکیٹیکچر ہے اس کا حسین امتزاج ہے. بلیو ٹائلز کا استعمال ہے یہاں پہ, اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جب آپ جائیں, اس کا انرلی جب اس کو آپ آبزرو کریں تو اس کے اندر فلورل پیٹرن بہت زیادہ ہیں, پھلوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں, کیونکہ وہاں جب جو یہ نواب جو تھے وہ لائک کرتے تھے ان کی ڈپکشن ان کے آرکیٹیکچر میں بھی ہے. جیسا کہ بہترین ڈپکشن اگر آپ نے دیکھنی ہو اس دور میں یہاں پہ کس طرح کے فروٹ تھے, تو آپ زین العابدین کا مزار ہے جی, لاڑ گاؤں ہے ایک, بہاولپور سے جب آپ ملتان کی طرف جاتے ہیں تو جب ملتان 14 کلومیٹر رہ جاتا ہے اس سے پہلے ایک لاڑ گاؤں آتا ہے, وہاں پہ اس کی بہت اچھی ڈپکشن ہے. اگین میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں دیراور فورٹ کی طرف. میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں دیراور فورٹ کی طرف, کیونکہ اس کو بار بار دکھانے کے علاوہ چولستان ڈیزرٹ میں اور بھی بہت سے فورٹ ہیں, لیکن یہ یقین جانیں با کمال چیز ہے. اگین یہ اس کی ماسک, اس کی مسجد دیراور فورٹ کے ساتھ اس کا ایک دروازہ نکلتا ہے, اور یہاں پہ جھروکوں کا بہت استعمال ہے. یقین جانیں دا امیزنگ یوزیج آف دا جھروکاز, جو کہ مغل آرکیٹیکچر کی ایک بہت بڑی اگزامپل تھی, وہ بھی آپ کو اس مسجد میں اس کے بیک سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گی. اور وہاں سے رستہ جو تھا وہ دیراور فورٹ کی طرف جاتا ہے, یعنی کہ فورٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک مسجد بھی تھی. تو میری آبزرویشن ہے کہ جو عالم حضرات, جو پڑھے لکھے لوگ آتے تھے, ان کو مسجد میں ہی ان کی خط و کتابت کا انتظام کیا جاتا تھا, اور وہ یہاں پہ رہتے تھے. اور یہ دیکھیں یہ میریلن کا استعمال اس آرکیٹیکچرلی زبان میں, میریلن اگر آپ روہتاس فورٹ گئے ہوں تو وہاں پہ میریلن کا استعمال ہے, لیکن یہاں پہ اس کا کچھ اور پرپز ہوگا. اور یہ دیکھیں اس کی جو آرچز ہیں وہ بھی فلورل پیٹرن پہ, جیومیٹریکل پیٹرن پہ ڈیزائن کی گئی ہیں, اور اس کے انٹیریئر میں بہت اچھی کندہ کاری کی گئی ہے, اور کاروڈ چیزیں یہاں پہ ڈپکٹ کی گئی ہیں, کارونگ کا کام ہے, اور وائٹ ماربل کا استعمال ہے. بہت خوبصورت اور بہت ہی اچھا جو سیمیٹری ہے وہ یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جی یہ موج گڑھ فورٹ کا ایک سین ہے. میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا بھی جو آرکیٹیکچر ہے وہ دیراور فورٹ سے بہت ملتا جلتا ہے, یقین جانیں بہت زیادہ ملتا جلتا ہے. ایک جو یہاں پہ پنج خانہ سٹائل آف آرکیٹیکچر ہے جو کہ ساؤدرن پنجاب میں پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے, اس کا بھی استعمال ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو درباروں میں جو پنج خانہ جو آرکیٹیکچر کا استعمال ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا. تو اس کا جو یہ اسپیسیفک جو بشز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. یہاں چھوٹا کیکر جو ہے نا وہ بہت پایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھوگ اور لانا, یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو ملیں گی. یہ دیکھیں یہ ایک اور ویو, بہت خوبصورت ویو ہے جی. یہ بھی
اس ماسک کا ہے جو دراوڑ فورٹ کے پاس ہے۔ آپ یقین جانیں بہت خوبصورت۔ ہاں یہ ایک چیز ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت خوبصورت بیوٹی ہے ایک، لیکن اس کی کنزرویشن کا کام، پریزرویشن نہیں کنزرویشن کا جو کام ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اور ساتھ میں اس کو ریسٹور بھی کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں، یہ ایک توپ ہے جو اس دور میں جو استعمال ہوتی تھی دراوڑ فورٹ کے اندر اس کو رکھا گیا ہے۔ اور میرے بہت سے جو وزٹ ہوئے ہیں اس دراوڑ فورٹ کے اندر، تو ایک چیز بڑی عجیب سی تھی کہ کبھی اس توپ کا منہ ساؤتھ کی طرف ہوتا تھا، کبھی نارتھ کی طرف ہوتا تھا، اور یہ جو توپ ہے اس کو بھاولپور سٹی کے اندر بھی رکھا گیا ہے۔ تو اس کے پیچھے بہت سے لاجکس ہیں اور بہت سے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ یہ اگین دراوڑ فورٹ کا ایک باسشن۔ ہاں کچھ باسشن جو ایسے ہیں دراوڑ فورٹ کے جو ٹوٹ پوٹ کا بھی شکار ہیں۔ یہ دیکھیں یہ گیٹ ہے۔ اچھا ہاں یہ گیٹ جو ہے دراوڑ فورٹ کا، اسی طرح کا جو گیٹ ہے سادہ گڑھ پیلس کا بھی ہے، اس کا سیم آرکیٹیکچر ایسا ہے، لیکن اس کے گیٹ بڑے ہیں۔ تو انٹر کلچرل ہارمنی اور انٹر کلچرل آبزرویشن، انٹر کلچرل اپروچز ان آرکیٹیکچر، یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے جی۔ یہ بھی بیسشنز ہے، یہ دراوڑ فورٹ کا ہے۔ دراوڑ فورٹ کے باسشن رکن دین فورٹ کے، اس کے علاوہ اسلام گڑھ کے، موج گڑھ کے، یہ آلموسٹ سیم ہیں، لیکن دراوڑ فورٹ کے جو باسشنز ہیں وہ زیادہ ہے تعداد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا سا بڑا فورٹ ہے ان سے۔ اور یہ دیکھیں یہ پانچ خانہ سٹائل، یہ پانچ خانہ ہے نہیں، یہ جیومیٹریکل پیٹرن ہے، بٹ اٹ لکس لائک اے پانچ خانہ سٹائل۔ یہ جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بہت سے یوزز ہوں گے کہ یہاں پہ رکھ کے وہ بندوقیں وغیرہ وہ چلاتے ہوں گے یا تیر وغیرہ چلاتے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کا اوپینین ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سین ہے توپ کا۔ ایک چیز جو میں نے چولستان ڈیزرٹ میں دیکھی ہے، جب آپ وہاں پہ آرکیالوجیکل سائٹس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ٹیراکوٹا کیکس بھی ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ گولے بھی ہیں۔ اب وہ جو گولے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہی توپوں سے چلائے جاتے ہوں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی آبزرویشن ہے کہ محمد بن قاسم جب آیا تھا تو اس نے وہاں سے منجنیکوں سے گولے پھینکے تھے، تو وہ یہ گولے ہیں۔ لیکن اس میں مختلف آرائے ہیں، میری آراء میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اتنی دور سے سندھ سے وہ گولے یہاں تک آ سکتے نہیں ہیں، تو وہ انہی توپوں کے گولے ہوں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رائل جو گارڈن ہے، جو شاہی قبرستان جسے کہتے ہیں، یہ بھی ریت کے ٹیلوں کے درمیان ایک خوبصورت مجسمہ ہے۔ یہ دیکھیں محمد بہاول خان ثانی، یعنی کہ بہاول خان دوسرا، ان کی قبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نواب اس دنیا سے رخصت پا چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ تمام کے تمام یہاں پہ مدفن ہیں۔ تو یہ بہت ایک تو یہاں پہ آپ کو آرکیٹیکچر دیکھنے کو ملے گا، دوسرا یہ کہ آپ کو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت ہسٹری ملے گی، اور ڈپکشن آف گریوز آپ کو ملے گی، اور ان کے سناٹو بہت خوبصورت ہے۔ یہ اگین اس کا جو ایکسٹیریئر جو ویو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں رائل گریو یارڈ کا۔ دوستو بھاولپور میں بہت سے مونومنٹس ہیں، لیکن میں یہاں ان مونومنٹس کی بات کر رہا ہوں، ان مونومنٹس کا ذکر کر رہا ہوں جو بہت زیادہ یونیک ہیں، جیسے کہ دراوڑ فورٹ، یہ رائل گریو یارڈ، اس کے ساتھ ساتھ یہ دربار پیلس، نور پیلس، گلزار پیلس، دربار محل، اس کے ساتھ ساتھ سادہ گڑھ پیلس، یہ جو ہیں یہ اپنی مثالات ہیں۔ کچھ فورٹس ایسے ہیں جو بالکل ہی ڈسمینٹلڈ ہو چکے ہیں۔ بی بی جاوندی کا جو ٹوم ہے اس شریف میں، بہاول خان حلیم کا، جمال قطب کمال کا، جلال الدین سرخ پوش بخاری کا، وہ بھی آرکیٹیکچر میں اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ ایک صوفی آرکیٹیکچر ہے۔ ورنیکولر آرکیٹیکچر اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس کی بہترین مثال یہ
سینٹرل لائبریری ہے بہاولپور میں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹیشن اور ڈنگ گارڈن بنایا ہوا ہے، باغ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ان کا ورنیکولر آرکیٹیکچر ہے۔ اسٹیٹ آف بہاولپور میں جب بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کا ہی آرکیٹیکچر ملے گا۔ تو اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو شاہی قبرستان ہے یہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ دور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دراوڑ فورٹ اور یہ شاہی قبرستان تقدیر نے، قدرت نے بنا کے، جیسے فیصل ماسک کو اگر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ قدرت کا شاہکار ہے جس کو بنا کر وہاں پہ رکھ دیا گیا ہے۔ تو میں بار بار دراوڑ فورٹ اور اس سے ریلیٹڈ مسجد اور یہ باقی چیزیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ان کو بار بار دکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ بہت یونیک چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ چولستان ڈیزرٹ میں آرکیالوجیکل سائٹ جیسے گنویری والا، کسائی والا، ممن والا، عظیم والا اور بہت سے نام ہیں، یقین کریں، کالیاں پاڑا، یہ بہت یونیک سائٹس ہیں۔ اگر آپ کا آرکیالوجی کے ساتھ بیک گراؤنڈ ہے، اگر آپ آرکیالوجی کو جانتے ہیں تو یہاں پہ مونومنٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو آرکیالوجیکل سائٹس ملیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ٹینجیبل اور انٹینجیبل کلچر ہیریٹیج کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ انٹینجیبل کلچر ہیریٹیج کو بہت لائک کرتے ہیں تو آپ کو چولستان کے اندر جو ایسا ورثہ ملے گا جو آپ کی خط و کتابت کا بہترین موضوع ہوگا، آپ کی ریسرچ کا بہترین موضوع ہوگا، جس کو سن کے پڑھ کے آپ بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ رائل گارڈن کا ایک منظر ہے جی، یہ وہ رائل گارڈن ہے، اس کی سیلنگ ہے، اس کی چھت ہے جو کہ وہاں پہ موجود ہے۔ یہ گولڈ واٹر، اسی طرح کی سیلنگ آپ کو بھونگ ماسک میں بھی ملے گی۔ بھونگ مسجد میں بھی اسی طرح کی سیلنگ ہے، لیکن وہ اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ جو سادرن پنجاب کا علاقہ ہے، اس کے آرکیٹیکچر میں ہم آہنگی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ سارے مزارات کو، سارے پیلسز کو، سارے فورٹس کو، لائبریریز کو، مسجدوں کو دیکھیں گے تو یہ اگین وہی مسجد کا منظر، آپ بہت لطف اندوز ہوں گے، آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا کہ آپ ایک بہت ہی یونیک آرکیٹیکچر دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت آرکیٹیکچر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ بہاولپور، اسٹیٹ آف بہاولپور کو اور بہاولپور خالی کو یا ملتان کو یا خانے وال کو یا اس کے ساتھ ساتھ ملحقہ وہاڑی اور میلسی، یہ تمام علاقوں کا وزٹ نہ کریں، اس کا پراپر پلان بنائیں کہ آپ نے وہاں پہ 5 دن، 10 دن، 20 دن، 1 ماہ کے لیے ان کو ٹریول کرنا ہے۔ ایک دن کا کام نہیں ہے یہ۔ اگر آپ ایک دن کے لیے جائیں گے تو آپ ہلکا سا جو ہے نا وہاں کا جو آرکیٹیکچر اس کو آبزرو کر پائیں گے، اس کے آرکیٹیکچر کو آبزرو کر پائیں گے۔ آپ کو کم از کم ایک یا 2 ہفتہ آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ جا کے آپ رہیں، آپ انٹینجیبل کلچر ہیریٹیج کو دیکھیں، وہاں کے مونومنٹس کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں کی چیزوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوں، تو پھر ہی آپ کو وہاں پہ ایک وہ چیز ملے گی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ تھوڑا ٹائم یا تھوڑے وقت کا کام نہیں ہے، بہت زیادہ دن چاہیے آپ کو اصل میں ورثہ دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو میں بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں، چولستان ڈیزرٹ میں یا بہاولپور، اسٹیٹ آف بہاولپور میں یا اس سے ملحقہ علاقوں میں بہت خوبصورت مونومنٹس ہیں، لیکن ان میں سے بھی زیادہ جو خوبصورت چیز ہے جس نے مجھے بہت میرا دل لبھایا ہے وہ ہے ان کی سویلائزیشن، ان کا رہن سہن، ان کے طور طریقے، ان کا سرائکی کلچر، آنے والے مہمانوں کو ویلکم کرنا، ان کے لیے خوبصورت سوچ رکھنا، مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو وہاں پہ ضرور ملیں گی۔ تو آپ اس کو ٹریول کریں، یہ دیکھیں، یہ خوبصورت، یہ دراوڑ فورٹ کے اندر کا منظر یہ ہے، اس کے اندر زنان خانہ، اس کے علاوہ جیل اور ورنیکولر بلڈنگز وہاں پہ بنی ہوئی ہیں، ان کے یہ آرچز اندر بنے ہوئے ہیں،
تو یہ بہت خوبصورت آرکیٹیکچر ہے، اور جب آرکیٹیکچر کے ساتھ ساتھ اس کی ہسٹری اور اس کا جو اپروچز ٹو دا اینتھروپولوجی ہے، یہ بہت اچھی آبزرویشن ہے۔ یہ آپ ضرور وہاں پہ جائیں، وہاں پہ آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ چھوٹی اینٹ کا استعمال، اسی طرح کی عمارات آپ کو وہاڑی کے اندر بھی ملیں گی، لڈن کوڈن کے پاس آپ کو اس طرح کا ورنیکولر آرکیٹیکچر ملے گا اس طرح۔ تو یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سادرن پنجاب کا جو آرکیٹیکچر ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ لنک کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بلیو ٹائلز، اور اس کے علاوہ یہاں پہ خوبصورت فلورل پیٹرن، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر جیومیٹریکل پیٹرن، یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ ڈپکشن آف کلرنگ اور اسپیشلی بلیو کلر، یہ سینٹرل ایشین آرکیٹیکچر کی طرف بھی اشارہ ہے، یہ آپ کی جو ایستھیٹکس کی طرف بھی اشارہ ہے، یہ آپ کے جو اس دور میں چیز وہ جہاں پہ جو فیمس تھی اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ آپ کی بیوٹی آف آرکیٹیکچر ہے جی، سیدھے الفاظ میں اگر میں آپ سے کہوں۔ اسی طرح کے بالکل پیٹرن آپ کو وزیر خاں ماسک جو لاہور کے اندر ہے اس میں بھی آپ کو ملیں گے، لیکن ان کا جو کلر ہے، کلر سکیم کچھ اور ہے۔ تو سادرن پنجاب، یہ دیکھیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو سیمیٹری، یونیکنس، آرکیٹیکچرل بیوٹی، بیسٹ یوزج آف کلرز، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت جو ایستھیٹکس کا جو استعمال ہے، جو اس کی وہاں پہ ٹچ ہے، وہ اپنی مثل آپ ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو بیوٹی ہے، کہیں سے یہ دیکھو تزئین و آرائش میں کنزرویشن کی ضرورت ہے، لیکن بہت زیادہ سال گزرنے کے باوجود بھی اس کی بیوٹی مان نہیں پڑی۔ دیکھیں یہاں پہ برٹن بھی آئے، اس کے علاوہ بھی یہاں پہ جنگ و جدل ہوتی رہی، 1965 کی جنگ ہوئی، 1971 کی جنگ ہوئی، اس کے ساتھ بھی یہاں پہ جھڑپیں ہوتی رہیں، لیکن یہ جو مونومنٹ ہیں یہ وہاں کے وہیں ہیں، اور یہ بچے ہوئے ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ان میں تھوڑی سی تزئین و آرائش کے ساتھ ساتھ اس کی کنزرویشن اور ریسٹوریشن کا کام ہو جائے، تو آپ یقین جانیں ابھی بھی یہ ویسے ہی لگیں گے جیسے آج سے سالوں سال پہلے ایسے لگتے تھے۔ اچھا، ایک اور چیز جو بڑی پوائنٹ کی ہے، ابھی بھی اگر آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں سادرن پنجاب میں، تو وہاں پہ جو شیڈز بناتے ہیں خواتین، ان کے اندر بھی وہ اسی طرح کے رنگ اور اسی طرح کے جو ڈیزائن ہے ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ صدیوں جنریشن ٹو جنریشن چلے آ رہا ہے، اور یہ میرے سامنے جو ایک خوبصورت ایک اور نظارہ ہے جی، یہ بہت ہی پیارے مونومنٹس ہیں، یہ رائل گارڈن کا نظارہ ہے جی، تو اس کو بھی آپ ضرور وزٹ کریں، بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اور ان میں دیکھیں یہ بلیو ٹائلز کا استعمال پلس بلیو کلرنگ، براؤنش ریڈش کلر، وائٹ کلر، یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو ملیں گی۔ بہت سے مونومنٹس ہیں مغل آرکیٹیکچر میں جو وائٹ کلر کے ہیں، ان کے ڈوم وائٹ کلر کے، سیمی سرکولر ڈوم بھی ہیں اور سرکولر ڈوم بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو یہاں پہ ہے نمایاں، اگر آپ جلال پور پیر والا میں چلے جائیں تو جلال پور پیر والا میں جلال پور پیر کا جو مزار ہے، جو شرائن ہے، اس کا جو قطر ہے ڈوم کا، وہ ایشیا کا سب سے بڑا ڈوم ہے صوفی آرکیٹیکچر میں۔ وہاں پہ جو پیٹرن ہیں وہ بھی بالکل ویسے ہی آلموسٹ یہ نہیں کہ سارے کے سارے، آلموسٹ ایسے پیٹرن ہیں جو آپ کو رکن عالم کے مزار پہ
یہ رائل گارڈن کے اندر سارے نظر آئیں گے. یہ دیکھیں جی، یہ وہ چیز ہے جس کو آبزرو کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے کہ ہم یہاں پہ جائیں اور اس کو آبزرو کریں. یہ بہاولپور کا آرکیٹیکچر بہت ہی خوبصورت آرکیٹیکچر ہے. بہاولپور کی تہذیب بہت خوبصورت ہے. بہاولپور کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں. بہاولپور کے لوگ بہت پرامن ہیں، مہمانوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور آنے والے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. تو بہت کم انکم میں آپ یہاں زیادہ سے زیادہ دن رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت سستے علاقے ہیں. یہاں پہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی اماؤنٹ ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ ٹریول کر سکتے ہیں. اونٹوں پہ بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں. ہاں، چولستان ڈیزرٹ کے اندر اگر آپ جائیں تو 4x4 گاڑی کا استعمال کریں، کیونکہ ریت میں آپ کے پھنسنے کا بھی ڈر ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر آپ وہاں پہ پھنس جائیں تو آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. ہاں، یہ نواب بہاول خان 5، نواب صادق، اور یہی نواب صادق عباسی جو تھے، انہی کے نام پہ وہاں پہ صادق ڈیزرٹ ہے، صادق باغ ہے، گارڈن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے مونومنٹس ان کے نام پہ ہیں. اور انہوں نے ہی وہاں پہ یونیورسٹی کی جگہ دی تھی جہاں پہ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور قائم ہے، اور اسلامک طرز کا ایک تعلیمی نظام دیا. جی، اب یہ جو میرے پاس یہ جو مونومنٹ ہے، یہ دربار پیل محل ہے جی. دربار محل کا جو سیلنگ ہے وہ آپ کے سامنے، اس کے اندر دیکھیں سیلنگ کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے. اگر آپ نے لاہور کا میوزیم دیکھا ہو اور لاہور کے میوزیم کا انٹیریئر دیکھا ہو، وہ ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ویسا ہے، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس کے جیسا ہے. وہاں پہ تو صادقین نے اپنی وہ پینٹنگ بنائی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ جو اس کے اندر فلورل پیٹرن ہے یہ اسی سیمیٹری میں بنے ہوئے ہیں. ایک اور چیز جو رائل گریو یارڈ کی وہ یہ کہ ان کی ایک شادی، ایک بہاول صادق کی شادی جو تھی وکٹوریہ سے بھی ہوئی تھی، تو ان کا مقبرہ بھی یہاں پہ بنایا گیا ہے. یہ دیکھیں جی، یہ بی بی جوندی کا ٹوم ہے، ساتھ میں بہاول حلیم کا مقبرہ ہے. یہ جو بی بی جوندی اوشری میں واقع ہے، بہاولپور سے 96 کلومیٹر اوے. ملتان سے بھی یہ قریب ہے، بہاولپور سے بھی قریب ہے، احمد پور شرقیہ کے بھی قریب ہے. تو یہاں پہ یہ بی بی جوندی کا مزار ہے، اس کو ضرور دیکھیں. یہ آبادہ کٹ چکا ہے سیلاب کی وجہ سے، لیکن بہت ہی خوبصورت آرکیٹیکچر آپ کو ملے گا دیکھنے کو. اور اس کے آس پاس اور بہت سے مقبرے، بہت سے شرائنز ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. یہ میرے پاس جی نور محل. اب اس کے علاوہ ایک چیز جو بہاولپور کے اندر اور ہے وہ ہے پیلسز. اس کو پیلسز کی بھی سرزمین کہا جاتا ہے. شاید اتنے پیلسز پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہوں گے. ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، کچھ کہتے ہیں 12 ہیں، کچھ کہتے ہیں 8 ہیں، کچھ کہتے ہیں 4 ہیں، لیکن میرے نزدیک ان کی تعداد 12 ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سے پہلے نور محل دکھانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ایک اور انٹینجیبل ہیریٹیج اور ان کا رہن سہن. یہ دولت خانہ ہے. یہ دولت خانے کا بھی ایک آرکیٹیکچر ہے. یہ یہاں پہ نظامت چلانے کے لیے، یہاں پہ جیسے کہہ لیں کہ فائنینشیل چیزوں کو دیکھنے کے لیے یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی. تو یہ جو ایتھنالوجیکل جو نالج ہے، اگر آپ ایتھنالوجی کو اگین میں آپ کو یہ اسلام گڑھ فورٹ کی طرف لے کر آیا ہوں. اس کے بیسشنز کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں،
یہ سیلنگ ہے جی. یہ دیکھیں اگین میں نور محل پیلس کی طرف آتا ہوں. اس کے اندر جو خوبصورت جو چیزیں ہیں اس دور کی, کہاں یہ جاتا ہے جی, کہاں یہ جاتا ہے جو ان پیلسز کے اندر چیزیں رکھی گئی ہیں. دربار محل, یہاں پہ 12 دریاں بنی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی ماسک ہے جہاں پہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں. اور یہ 3 ڈوم چھوٹی سی ماسک ہے پاکستان میں. یہ دیکھیں ایک اور اسی کے آس پاس. یہ میں بار بار آپ کو ٹینجیبل اور انٹینجیبل دونوں کلچرز کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ جو پیلسز ہیں بھاولپور میں, دربار محل, نور محل, گلزار محل, سعادت گڑھ پیلس, یہ جو ہیں یہ اپنی مثال آپ ہیں. اور ان کی بیوٹی, ان کی خوبصورتی یہ آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بہت ہی خوبصورت ہے. اچھا یہ کہاں یہ جاتا تھا, جیسے کہ سعادت گڑھ پیلس کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہیں, وہاں پہ ایک فوارہ ہے چھوٹا سا, وہ جس کو جرمنی سے منگایا گیا تھا اس دور میں. تو بہت سی چیزیں, بلکہ 95% چیزیں ان کے اندر جو تھیں, دوز ور فورن پرچیزڈ, فورن سے ان کو خریدا گیا تھا اور یہاں پہ رکھا گیا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ سعادت گڑھ پیلس میں دیکھیں تو اس کا آرکیٹیکچر اور آج کا جو ورنیکولر آرکیٹیکچر ہے جو کہ بھاولپور میں ملتا ہے وہ بالکل ریزیمبلڈ ہے. تو دربار محل کے اندر آپ کو 12 داری بھی ملے گی, چھوٹی سی ماسک ملے گی, اندر مزین چیزیں ملیں گی. اچھی چیز یہ ہے جو مجھے بہت اچھی لگی, وہ یہ کہ اب عام عوام کے لیے بھی اس کو کھول دیا گیا ہے. لوگ یہاں پہ جاتے ہیں, یہاں کی چیزوں کو, خوبصورت چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا خوبصورت آرکیٹیکچر ہے. چیزوں کو دیکھتے ہیں, چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ, اور جو لوگ یہاں پہ نہیں جا سکتے ہوتے ان کو بھی وہ چیزیں بتاتے ہیں, ان کے متعلق دکھاتے ہیں. تو یہ اچھی چیز ہے. جو آرکیٹیکچر ہے, جو ورثہ ہے, وہ ہر ایک کی اپروچ میں ہونا چاہیے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ ٹریولر ہیں, جو لوگ ان چیزوں کو دیکھنے والے ہیں, ان لوگوں کو چاہیے کہ ان ورثوں کی حفاظت کریں. وہاں پہ جا کے ٹرائی ٹو ناٹ ٹچ دا تھنگس, چیزوں کو ٹچ نہ کریں, چیزوں کو خراب نہ کریں, کیونکہ ایسی ریپلیکاز تو بن جائیں گی لیکن اس طرح کی سیم چیز نہیں بنے گی. تو یہ تھوڑی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر وہاں پہ جائیں, ان کو ٹچ نہ کریں, بس ان کو دیکھیں, آبزرو کریں, خوبصورتی کو دیکھیں, ان مناظر کو دیکھیں جو آپ وہاں پہ قید ہیں. یہ سیلنگ دیکھیں جی, کتنی خوبصورت سیلنگ ہے. اور اسی طرح کی سیلنگ آپ کو اس شریف کے مزارات میں ملے گی, پیر کتال کے مزار پہ ملے گی, جلال سرخ پوش بخاری کے مزار پہ ملے گی, اور بہت سے مزارات میں ملے گی. یہ فرنٹ ویو ہے, یہ فسیڈ ہے. فسیڈ کے بارے میں بتاتا چلوں, آرکیٹیکچر میں ایسا سین, ایسا منظر جو بالکل فرنٹ پہ اس کا اگر آپ ویو لیں تو اس کو فسیڈ بولتے ہیں یا فساڈ بولتے ہیں. بوتھ آر گڈ اور بوتھ آر رائٹ. جی, تو یہ میں بات کر رہا تھا ان تمام پیلسز کی اور محلوں کی. یہ جو محل تھے آپ یقین جانیں بہت ہی پیارے, بہت ہی خوبصورت. ہاں اگر آپ ملائیشیا میں جائیں, میں ایک چیز یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گا, ملائیشیا میں جائیں, برونائی دارالسلام میں جائیں. ملائیشیا میں ایک رائل پیلس ہے, اس کے ساتھ ساتھ برونائی دارالسلام میں جو پیلس ہے وہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. دیٹس ریئلی اے بیوٹیفل, بہت زیادہ خوبصورت ہے. لیکن اس طرح کا نہیں ہے, اس طرز کا نہیں ہے.
کیونکہ اس آرکیٹیکچر کے اندر کلچر، اینتھروپولوجیکل، ریلیجیس، پولیٹیکل آبزرویشن ہے اور کنسیڈریشن ہے. اور اس آرکیٹیکچر میں آپ دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو ریلیجیس اور پولیٹیکل کنسیڈریشن ملے گی. وہاں کا لوکل کلچر وہاں پہ آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گا. تو یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں پیلسز نہیں ہیں، بہت زیادہ پیلسز ہیں، یقین جانے بہت زیادہ، اور بہت خوبصورت بھی ہیں پیلسز. لیکن یہ جو پیلسز ہیں یہ اس لیے بھی اپنی مثال آپ ہیں کہ ان پیلسز میں مذہبی، سماجی اور سیاسی جو رنگ ہے وہ بہت نمایاں ہے، جس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ میپ ہے جی، یہ بیس میپ ہے. اس پہ آپ دیکھیں گے یہ کورٹ یارڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا صحن ہے، اس کا یہ اس کا فساد ہے، یہ آگے سے بلڈنگ ہے، اس کے اندر جو خانے ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں، اور ان کی کتنی سائز تھا وہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ دیکھنے کو ضرور ملیں گی جب آپ وہاں پہ جائیں گے. تو ان پیلسز کو بھی آپ ضرور دیکھیں، ان کو انجوائے کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہاں پہ رکھی گئی چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھیں، اچھے طریقے سے آبزرو کریں، اور اس کلچر کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں. دا پروموشن آف کلچر بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں جی، یہ ایک اور کلچر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اسی علاقے کے رہتل کا کلچر ہے. اور اس کلچر میں آپ دیکھیں کس طرح دو جو اولڈ مین ہیں وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کو جی رہے ہیں. اور یہ اگین ایک انٹیریئر ویو آف دا پیلس. اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت پیلس ہے. اس کے اندر رکھی گئی چیزیں بہت خوبصورت ہیں، نظارہ بہت پیارا ہے، چیزیں بہت اچھے طریقے سے رکھی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی سیمیٹری آپ دیکھیں، اور سیمیٹری کے ساتھ ساتھ بیوٹی، خوبصورتی. اور یہ دیکھیں یہ ایک منظر ہے جی پیلس کا. پھر میں بتا رہا ہوں گلزار محل، دربار محل، نور محل اور سادہ گڑھ پیلس. اس کے علاوہ بھی پیلسز ہیں، لیکن یہ جو 4 پیلسز ہیں، اگین میں آپ کی توجہ اس شریف کے جو مونومنٹس ہیں ان کی طرف لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سی ایسی جو چیزیں ہیں، اسپیشلی جو پیٹرنز ہیں وہ یہاں سے اخذ کیے گئے ہیں جی. یہ بی بی جویندی، بہاول خاں حلیم، اور یہ اس کے علاوہ بھی بہت سے وہاں پہ شرائنز ہیں، مزارات ہیں. ان کا اگر آپ آرکیٹیکچر دیکھیں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جو وہاں سے ان کو لیا گیا ہے، اور ان کا یوزج جو ہے وہ ان پیلسز پہ پینیٹریٹ کیا گیا ہے. تو یہ بھی آپ ضرور دیکھیں وین ایور یو ہیو چانس ٹو ٹریول ٹو بہاولپور. اسٹیٹ آف بہاولپور کو دیکھیں، وہاں پہ نظامت کا جو تھا وہ دیکھیں. یہ معروف خاں کا ایک مقبرہ ہے جی یہاں پہ، یہ ڈیزرٹس کے اندر ہے. اس کا آرکیٹیکچر دیکھیں، یہ پہلے ایک عام عمارت بنائی گئی ہے، اس کے اندر جو آرچز بنائیں گی، اور آرچز کے اوپر جو ہے ڈوم کو کھڑا کیا گیا ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت کم لوگ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بیٹس بہت زیادہ ہیں، چمگادڑیں بہت زیادہ ہیں. اور یہ ایک چھجا جو یہ اگین میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں کہ مغل آرکیٹیکچر میں اس طرح کے آپ کو بہت زیادہ ملیں گے. جھروکا اس طرح کا بنا ہوتا ہے. اور جب کبھی بھی آپ لاہور کے اندر جو قلعہ ہے لاہور فورٹ، وہاں پہ جائیں تو آپ کو اس طرح کا آرکیٹیکچر ضرور ملے گا. ایون دو روہتاس فورٹ کے اندر بھی اس طرح کی پینیٹریشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ان کا جو یہ فرنٹ جو فساد ہے پیلسز کا، آپ دیکھیں اگر آپ جس یونیورسٹی کے اندر جائیں تو ایک آدھ ڈپارٹمنٹ بالکل اسی طرز کے بنے ہوئے ہیں، اسی طرز کے ان کے یہ ورانداز اور ان کی
یہ جو پینیٹریشن آف دا آرکیٹیکچر ہے، میپ ہے، وہ بالکل اسی طرح کا ہے۔ اس میں کیا قدریں مشترک ہیں، یہ مزید اس میں اسٹڈی کی ضرورت ہے، لیکن ایک چیز جو نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ وینٹیلیشن کا جو نظام تھا وہ بہت جو عمارت ہے بہت بڑی اور بہت زیادہ ڈیپ ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ وینٹیلیشن اور روشنی کا بہت اچھا نظام تھا۔ یہ دیکھیں، یہ پیلس کا آرکیٹیکچر میپ، اور یہ دیکھیں یہ پلرز بہت خوبصورت ہیں۔ پلرز کے نیچے جو ہے آپ دیکھیں فلوٹس جو ہے نا، فلوٹس پیٹرن دیا گیا ہے۔ جو بدھسٹ آرکیٹیکچر ہے، ایون تو ہندو آرکیٹیکچر میں بھی آپ کو اس طرح للی کے جو پودے ہیں ان کی پینیٹریشن آپ کو یہاں پہ ضرور ملے گی۔ ایون تو میں نے کچھ بلڈنگیں چائنا میں بھی دیکھی ہیں، وہاں پہ بھی فلوٹس کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور بدھسٹ آرکیٹیکچر میں تو بہت ہی زیادہ ہے۔ چمبیلی کے پھول کی بہت زیادہ پینیٹریشن ہے پلرز کے اندر، اس کے علاوہ گلاب کے پھول کی بہت زیادہ ہے، اور ایون دو لائنز کی پینیٹریشن ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو ان پیلسز کو جو اگر آپ دیکھیں گے، ایون تو سینٹرل لائبریری کو دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ ضرور ملے گی۔ ایک اور چیز جو یہاں پہ نمایاں ہے وہ ہے یہاں کے ڈورز۔ جو لکڑی استعمال کی گئی ہے وہ شیشم کے درخت کی، اس کے ساتھ ساتھ کیکر کے درخت کی، شہتوت کے درخت کی، بوہڑ کے درخت کا بھی استعمال کیا گیا لیکن بہت کم ہے، لیکن کیکر اور شیشم اس کا جو استعمال ہے یہ بہت زیادہ تھا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو لکڑی ہے یہ باہر سے منگوائی جاتی تھی اور اس کے بعد اس کے ڈورز بنائے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ان پیلسز کے اندر۔ سادہ گڑھ پیلس میں جائیں تو وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ سادہ گڑھ پیلس جو ہے وہ بہت ایک میچور آرکیٹیکچر نظر آتا ہے، لیکن اگر گلزار پیلس، نور محل پیلس، دربار پیلس یہاں پہ آپ جائیں تو یہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ماڈرنزم اس میں بہت زیادہ ہے، اور بیوٹی کو پرموٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی یہ دیکھیں، یہ فوارہ اندر ڈپکٹ کیا گیا ہے۔ آپ اگر جامع مسجد انڈیا چلے جائیں اسی طرح کا آپ کا فوارہ ملے گا سینٹر میں۔ آپ بادشاہی ماسک دیکھ لیں، آپ کو اسی طرح کا فوارہ ملے گا۔ آپ موتی مسجد دیکھ لیں، آپ کو اسی طرح کا فوارہ ملے گا۔ آپ ایون دو اسی طرح کا فوارہ بھاولپور سٹی کے اندر بھی ڈپکٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ریزیمبلنس ہے آرکیٹیکچر کی یہ بھی آپ کو بہت زیادہ ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی چیزیں ہیں، جیسے کہ چھجے کا جو سٹائل ہے وہ بہت ملتا جلتا ہے۔ یہ آرچز کا سٹائل بہت ملتا جلتا ہے، ایون دو کہ سکھ بلڈنگ جو ہیں وہاں پہ اگر آپ آرچز دیکھیں گے تو وہ بھی اسی طرح کی ہوگی۔ اسلام گڑھ، موج گڑھ، خیر گڑھ، خان گڑھ، میر گڑھ، یہ جو فورٹس ہیں یہ فورٹس بھی کہلاتے ہیں، اور ان مائی ویوز یہ فورٹریس بھی ہیں۔ یہ بہت بڑے قلعے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ صرف ان کو ایز اے واچ ٹاور استعمال ہوتا تھا۔ لوگ سوداگر وغیرہ یا تاجر یہاں سستانے کے لیے بھی رک جاتے تھے۔ یہ ایک اور پیلس کا منظر ہے جی، آپ اس کے کوٹ یارڈ کو دیکھیں، اس کے صحن کو دیکھیں، اس کے فرش کو دیکھیں، یہ بہت خوبصورت بیوٹی، یقین کریں دا پیک آف بیوٹی، یو کین سے دا پیک آف بیوٹی، بہت ہی پیارا، بہت ہی دلکش نظارہ جو آپ کو ملے گا یہاں پہ، اور دل کو لبھانے والے مناظر ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا ماڈرنزم کو بھی ظاہر کر رہی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ وہاں کے، اور یہ شمسا کا سٹائل دیکھیں، یہ سادہ گڑھ پیلس کا ایک منظر ہے جی۔ شمسا کے سٹائل کے بارے میں بتا رہا تھا، یہ جو شمسا کا سٹائل ہے یہ آپ کو بہت سے مزارات میں ملے گا، اسپیشلی ملتان میں، عشری میں جو واقع ہیں مزارات۔ اس کے علاوہ قصور میں 2-3 دربار ہیں، اس کے علاوہ دیپال پور میں جو مزار ہے وہاں پہ شمسا کا استعمال ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ کو جو شمسا کا استعمال ہے، کیونکہ سورج کے جو ڈپکشن ہے وہ آپ کو یہاں پہ ضرور ملے۔ سندھ میں بھی بہت سے ایسے مونومنٹس ہیں جہاں پہ اس کا استعمال ہے۔ یہ سادہ گڑھ پیلس کا
ایک منظر ہے جی، اس کے مینریٹس ہیں، خوبصورت اس کے ڈومز ہیں، خوبصورت اس کا صحن ہے، لیکن تھوڑی سی کلینلینس، تھوڑی سی ریسٹوریشن اس کا انتظام باقی ہے. یہاں پہ اگر ہو جائے تو یقین کریں بہت ہی زیادہ خوبصورت مونومنٹ، دل کو لبھانے والے مناظر. اور یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، سادہ گڑھ پیلس میں اور نور محل پیلس میں اور دربار محل میں یہاں پہ مسجدیں یا مصلے ضرور ہیں. مصلے اور مسجد کا میں ذکر کرتا چلوں، واٹ از ڈفرینس بٹوین مصلی اینڈ مسجد. جو مصلی ہوتا ہے یہ رستوں میں یا روڈز پہ بنائے جاتے ہیں تاکہ جو مسافر حضرات ہیں وہاں پہ نماز ادا کر لیں. جو مسجدیں ہیں یہ پراپر آپ کو شہروں کے اندر ملیں گی تاکہ وہاں کے جو انہیبیٹنٹس ہیں وہ اس کا استعمال کریں. یہ دیکھیں یہ موج گڑھ پیلس کا ایک منظر ہے. موج گڑھ پیلس کے اندر بھی بیسٹنز ہیں لیکن وہ چھوٹے بیسٹنز ہیں ایز کمپیئر ٹو دراور فورٹ، اور بہت کمزور ہو چکے ہیں، نحیف ہو چکے ہیں. لیکن جو دراور فورٹ کے بیسٹنز ہیں وہ ابھی بھی مضبوط ہے، لیکن اس کے انٹیریئر میں بہت زیادہ ڈسمینٹلڈ ہو گئے ہیں، وہ تباہی آ چکی ہے. لیکن ایز کمپیئر ٹو موج گڑھ کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں بھی ہے جسے موج گڑھ گاؤں کہا جاتا ہے. وہاں کی تہذیب، وہاں کا آرکیٹیکچر، وہاں کی بود و باش بہت ہی خوبصورت ہے، اپنی مثل آپ ہے. اور یہ دیکھیں پلرز، اگین میں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹینگل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ جب آپ ان چیزوں کو دیکھنے جائیں تو اگر آپ نور محل پیلس دیکھ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں اسی وقت آ جائے کہ بی بی جویندی کا بھی مقبرہ ہے. اگر آپ بی بی جویندی میں جائیں تو آپ یہ تصور کریں کہ ایسے بلیو ٹائلز کا جو استعمال ہے، جو بلیو کلر کا استعمال ہے، جو رائل گارڈن کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ دیکھیں یہ کاروڈ لکڑی، اور اس کے علاوہ یہ اس کے اندر یہ اس طرح کا سٹائل ابھی بھی آپ کو ملے گا، نہ صرف بہاولپور بلکہ ملتان، اس کے آس پاس علاقے، اور ایون دو سم پارٹس آف ڈسٹرکٹ قصور اینڈ سم پارٹس آف ڈسٹرکٹ ساہیوال آپ کو گھروں کے اندر اسی طرح کا. یہ الصادق ماسک ہے جی، صادق ماسک ہے. یہ بالکل شہر کے اندر ہے، شہر کے وسط میں ہے. جو شہر میں جو بہاولپور شہر کے اندر جو شہر ہے چھوٹا سا، فار ایگزامپل جو فرید گیٹ کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو بانو بازار سے گزرتے ہوئے آگے جب آپ جاتے ہیں تو ایک راستہ مچھلی منڈی کی طرف چلا جاتا ہے، ایک راستہ اس کے علاوہ گیٹس ہیں جو اس کے خیرپوری گیٹ وہاں کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایک جو راستہ ہے جس راستے سے آپ فرید گڑھ کی طرف آتے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ صادق ماسک نظر آئے گی. اس کی سیڑھیاں اوپر چڑھ کے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ بھی بہت خوبصورت ماسک ہے جی. یہاں پہ وائٹ ماربل کا استعمال ہے جی. تو ایک چیز تو یہ کلیئر کٹ ہمارے سامنے آ گئی، وہ یہ کہ جو اسٹیٹ آف بہاولپور کا جو آرکیٹیکچر ہے وہاں پہ وائٹ ماربل کا استعمال ایسے ہی ہے جیسا کہ مغل آرکیٹیکچر میں. اسی طرح کی آپ کو مسجد پشاور میں بھی نظر آئے گی، لیکن وہ وائٹ ماربل کا استعمال اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کا فساد بالکل اسی طرح کا ہے، صحن اسی طرح کا ہے، لیکن اس میں ڈفرینس ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی جو کھڑکیاں ہیں، بادشاہ ماسک کے اوپر جو کھڑکیاں ہیں ریزیمبلڈ ہیں لیکن ویسی نہیں ہیں. ہاں گیٹ بالکل اسی طرح کا بنا ہوا ہے، آرچڈ گیٹ ہے جی، اس کے اندر بھی آرچز ہے، میرلن کا استعمال ہے، اور اوپر خوبصورت جو پھولوں کا آرکیٹیکچر ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا. دو اس کے منٹ ہے، یوزولی جو ماسک ہوتی ہیں ان کے 2 منٹس ہوتے ہیں، لیکن کچھ ماسک ایسی ہیں جیسا کہ بادشاہ ماسک یا وزیر خان ماسک ان کے 4 منٹس بھی ہیں. تو اٹ ڈپینڈز اپون دا آرکیٹیکچرل بیوٹی. یہ جی رات کا منظر ہے، خوبصورت پیلس. اچھا ایک اور چیز ان پیلسز کی جو بہاولپور کے اندر جب آپ دیکھیں گے ان پیلسز کو، دا گرینجر، آپ کو یہ بہت ان کے اندر گرینجر بہت زیادہ ہوگی، بیوٹی بہت زیادہ ہوگی اس کے اندر. ان کا ایسا شاہکار ہوگا کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ جو آرکیٹیکچر یہ جو بنایا گیا ہے، انفراسٹرکچر اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے،
تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے ایسا آرکیٹیکچر ڈیزائن کرنا، وہاں پہ کنسٹرکشن کرنا، اور ڈیورنگ کنسٹرکشن کسی چیز میں بھی ذرا برابر بھی کوئی فرق نہ ہونا، اور سیمیٹری بہت خوبصورت، بہت پیارا منظر، دل کو لبھانے والا، شاہکار۔ اچھا، ایک چیز جو آپ دیکھیں گے، ان کے جو فرنٹس ہیں، فار ایگزامپل نور محل کا جو فرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، دربار محل کا ڈیفرنٹ ہے، سادک گڑھ پیلس کا ڈیفرنٹ ہے۔ جو فرنٹ یہ دیکھیں، ایک سادک گڑھ پیلس کا یہ گیٹ، ایسا ہی گیٹ آپ کو اس ماسک میں ملے گا جو دراوڑ فورٹ کی ماسک میں تھا، ایسا ہی گیٹ آپ کو جو مین گیٹ ہے صادق پیلس صادق ماسک کا وہاں پہ ملے گا۔ دربار محل کے اندر بھی اسی طرح کے گیٹ ہیں، آرچز دیکھیں، اور اسی طرح کے گیٹ آپ کو شالیمار گارڈن میں بھی ملیں گے۔ یہ دیکھیں کسی طرح خوبصورت بیوٹی، اور وہ سامنے کا جو منظر ہے وہ صادق گڑھ پیلس کا ہے۔ اور جب ہم نے وزٹ کیا تھا، ابھی بھی ہے صادق گڑھ پیلس کا جو فساڈ ہے، اس کے سامنے ایک چھوٹی سی بارادری کہہ لیں، وہاں پہ بیٹھنے کے لیے استعمال جو جگہ کا استعمال ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اسی طرح کے آپ کو پویلین جو ہے وہ مغل آرکیٹیکچر میں بھی ملے گی، اس کے علاوہ ایون تو سکھ آرکیٹیکچر میں بھی ملے گی۔ کچھ ٹیمپلز ایسے ہیں ان کے صحن میں بھی اسی طرح کی پیویلینز بنی ہوئی ہیں۔ اگر آپ وزیر خاں ماسک کو دیکھیں تو اسی طرز کی پیویلین جو ہے وہاں پہ بنائی گئی ہے، بنی ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بتانا بہت ضروری تھی، بہت خوبصورت، میں یہ کہہ سکتا ہوں دا موسٹ انکریڈیبل کلچر ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے۔ اس میں اسٹیٹ آف بہاولپور پاکستان، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، کسی قدر بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں آپ لوگوں سے آئی ڈو ریکویسٹ کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں، ان پہ ریسرچ کریں، ان پہ تحقیق کریں، اپنے مقالے لکھیں، ریسرچ پیپرز لکھیں، کتابیں لکھیں، اور لوگوں کو، دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ جو پاکستان کا جو آرکیٹیکچر ہے، پاکستان کا جو پیلس آرکیٹیکچر ہے، جو فورٹ آرکیٹیکچر ہے، جو شرائن آرکیٹیکچر ہے، صوفی آرکیٹیکچر ہے، ورنیکولر بلڈنگز ہیں، یہ دنیا سے کم نہیں ہیں، اور ان کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے بہت سے خوبصورت آرکیٹیکچر جو ورلڈ میں ابھی بھی ہے، جیسے کہ اٹلی دیکھ لیں، وینس، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرس دیکھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ آسٹریا دیکھ لیں، لنڈن دیکھ لیں، ان کی جو عمارات ہیں ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی دیز بلڈنگز آر کمپیریبل، اور ان کے کمپیریزن کو جسٹیفائی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور وزٹرز کے لیے یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں، جو بہت سی مین چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ یہی چیزیں ہیں وہاں پہ، اس کے علاوہ بھی اسٹیٹ آف بہاولپور میں بہت سی چیزیں ہیں۔ میں پھر گنوا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ اس کو ٹریول کرنے کی کوشش کریں تو آپ ان چیزوں کو مس نہ کریں۔ میں آپ کو لسٹ وائز کیٹیگوریکلی کی بتاتا جاؤں گا کہ جو میری فرسٹ پریورٹی پہ ہوگا اس کو آپ ویسے ہی دیکھتے جائیں۔ فار ایگزامپل، فرسٹ پریورٹی دراوڑ فورٹ، نور محل پیلس، صادق گڑھ پیلس، دربار پیلس، اس کے ساتھ ساتھ بی بی جوندی ٹوم، بہاول حلیم ٹوم، جلال سرخ پوش بخاری، پیر کتال، صادق مسجد، سینٹرل لائبریری، دولت خانہ، دا ماسک آف دراوڑ فورٹ، مسلاز ان صادق گڑھ پیلس،
اس کے ساتھ ساتھ انٹینجیبل آرکیٹیکچر کی اگر بات کریں، اس کے علاوہ رائل گریو یارڈ. جو انٹینجیبل ہیریٹیج کی بات کریں تو سیرامک وہاں کی ضرور دیکھیں، میوزیم دیکھیں، وہاں کی کزینز، سوہانجنا، ڈولی روٹی. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو تکڑے بنتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ سادہ گڑھ پیلس کی جو میں پویلین کی بات کر رہا تھا، یہ وہ ہے. جو تکڑے بنتے ہیں وہ ضرور کھائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو میگھوال قبیلہ ہے ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی گینتی، اس کے علاوہ کوشینز، پلرز، ہبارا باسٹرز، پھوگ، لانا، ان چیزوں کو ضرور آبزرو کریں. یہ مونومنٹس میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ صادق دین اسکول، اس کے ساتھ ساتھ لال سہانڑا، اس کے ساتھ ساتھ جو بہت سے گاؤں ہیں ان کو دیکھیں، ورنیکولر بلڈنگز دیکھیں، ورنیکولر آرکیٹیکچر دیکھیں. دیٹس ریئلی بیوٹیفل. اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی یونیورسٹی کے آرکیٹیکچر کو دیکھیں. یونیورسٹیز دیکھیں، اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، اس کے علاوہ الصادق اسکول دیکھیں. اس کے علاوہ یہ جو 5 گیٹ ہیں، جیسے 4 گیٹ ہیں، فرید گیٹ ہے، ملتانی گیٹ ہے، خیرپوری گیٹ ہے، ہوشیارپوری گیٹ ہے. اسی طرح کی یہ جو مچھلی منڈی ہے، کجل پورہ ہے. یہ اینشینٹ جو پارٹ ہے بہاولپور کا، وہاں کا قبرستان ہے، وہ دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو چوک ہیں، جیسے سرائکی چوک ہے، فوارہ چوک ہے، اس کو آبزرو کریں، آرکیٹیکچر کو دیکھیں، بیوٹی کو دیکھیں. اور اس کے علاوہ وہاں کی سہن حلوہ کی ایک سوغات ہے، وہ کھائیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آرٹیفیکٹس کو دیکھیں، کندہ کاری کا کام دیکھیں، ہینڈی کرافٹ کا کام دیکھیں، آرٹیفیشل جیولری کو دیکھیں. ان تمام چیزوں کو آبزرو کریں. آپ یقین کریں کہ میں نے آپ کو اس تھوڑے سے منٹس کے اندر آپ کو پورے بہاولپور، اسٹیٹ آف بہاولپور کو سمجھا دیا، بتا دیا. تو اگین I do request, please try to visit ancient city of بہاولپور. اور اس کو وزٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے آرکیٹیکچر کو اور ان کی تہذیب کو بھی وزٹ کریں. تو میں تمام طلباء و طالبات سے، ریسرچر سے، اور جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کے، میں کہہ رہا ہوں تمام چیزوں سے بڑھ کے، جو ڈیزرٹ کے اندر جو آرکیالوجیکل سائٹ ہے ان کو ضرور دیکھیں، کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں. اور انڈس ویلی سویلائزیشن کی جو سب سے امپورٹنٹ سائٹس تھی، ہڑپا، موہنجو ڈارو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گنویری والا ہے وہ آپ کو ڈیزرٹ کے اندر ملے گی. تو آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. اور اگین آئی ریکویسٹ ٹو آل اسٹوڈنٹس کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پروموٹ کریں. میں نے بڑی کوشش کے ساتھ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چیزیں بتانے کی کوشش کی تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سیکھیں. سو اگین تھینک یو سو مچ.